جہاز کے سفر کو سب سے محفوظ خیال کیا جاتا ہے اور ماہرین کے مطابق سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس قدر ترقی کر جانے کے بعد موجودہ دور میں کسی ایک آدھ غلطی یا پھر فنی خرابی کے باعث جہاز تباہ نہیں ہو سکتا۔ حادثہ صرف اسی صورت میں پیش آ سکتا ہے جب ایک ساتھ کئی غلطیوں کا ارتکاب کیا جائے یا پھر اتفاقاً جہاز کے مختلف حصوں میں ایک ساتھ کئی خرابیاں پیدا ہو جائیں۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر فضائی حادثات پائلٹ کی غفلت اور غیر ذمہ داری کے باعث پیش آتے ہیں، مگر کراچی ایئرپورٹ کے قریب تباہ ہونے والے PIA کے طیارے PK-8303 کی تباہی کی داستان کچھ مختلف اور منفرد ہے۔ یہاں صرف پائلٹ نے نہیں بلکہ PIA، سول ایوییشن، وفاقی بوسب اور عدلیہ سمیت پورے نظام نے مل کر تباہی و بربادی کا اہتمام کیا۔ لینڈنگ سے پہلے ایک بڑی غلطی ہوئی تو ٹیک آف کر کے پھر سے واپس آنے کی کوشش کے دوران دو ایسے بلنڈرز ہوئے جو نہ ہوتے تو PK-8303 کو المناک انجام سے بچایا جا سکتا۔ کیا ممکن تھا اور کیا ہوا؟ آج ہم ترازو کی مسٹری سیریز میں PK-8303 سے متعلق دوسری قسط میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے اور معلوم کریں گے کہ اس روز آخری لمحات میں آخر ہوا کیا تھا۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ ہوا بازی کے شعبہ سے وابستہ افراد جانتے ہیں کہ کسی بھی رن وے پر 15 سے 20% ایریا جو ٹچ ڈاؤن پوزیشن کہلاتا ہے وہاں آپ کو لینڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن جب 65% رن وے گزر گیا اس وقت ہی جہاز کو فل تھروٹل دے کر ٹیک آف تھرسٹ کے ذریعے اوپر اٹھا لینا چاہیے تھا، لیکن اوور کانفیڈنس کے نشے میں ایسا نہیں کیا گیا۔ رن وے پر 4500 فٹ کا فاصلہ گزر جانے پر 2:34:28 پر طیارہ پہلی بار زمین سے ٹکرایا۔ چونکہ لینڈنگ گیئر ڈاؤن نہیں تھے اس لیے جہاز کے دونوں انجن رن وے سے ٹکرائے، سپارکنگ ہوئی۔ اگلے 18 سیکنڈز کے دوران طیارے نے 4 بار رن وے کو چھوا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ طیارے کا انجن نمبر 2 انجن نمبر 1 کی نسبت زیادہ دیر تک رن وے سے رابطے میں رہا۔ فائنل انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق انجن نمبر 2 کل ملا کر 2194 فٹ تک رن وے سے رگڑ کھاتا رہا، جبکہ انجن نمبر 1 کا جتنا حصہ رن وے سے ٹکرایا وہ 583 فٹ بنتا، یعنی انجن نمبر 2 نے انجن نمبر 1 کی نسبت 4 گنا زیادہ رن وے سے رگڑ کھائی، اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ رگڑ کھانے کی وجہ سے یہ جلدی جواب دے گیا۔ یہاں اس مرحلے پر ایک اور ایسی سنگین غلطی کا ارتکاب کیا گیا جس نے تباہی کے امکانات کو مزید بڑھا دیا۔ 2:34:42 پر فرسٹ آفیسر عثمان اعظم جو کہ فلائنگ پائلٹ تو تھے مگر تب طیارے کو کنٹرول سینئر پائلٹ سجاد گل نے سنبھال رکھا تھا، انہوں نے کپتان کو کہا ٹیک آف کریں سر، ٹیک آف، یعنی انہوں نے کپتان کو طیارے کو اڑان بھرنے کا کہا، جس کے بعد طیارے نے اڑان بھری اور اس سارے خوفناک مرحلے میں یہ دوسرا بڑا بلنڈر تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ جہاز کے دونوں انجن زمین سے ٹکرانے اور رگڑ کھانے کے باعث ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر گو اراؤنڈ کا خطرہ مول لینے کے بجائے دونوں انجن بند کر کے جہاز کو وہیں رن وے پر روکنے کی کوشش کی جاتی تو ایسی صورت میں نقصان کم ہوتا اور کئی قیمتی زندگیاں بچا لی جاتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ جہاز لڑھکتا ہوا رن وے سے نیچے اتر جاتا اور ایئرپورٹس کی دیوار سے جا ٹکراتا، مگر حالات کی مناسبت سے یہی بہترین فیصلہ ہوتا۔ اب جب PK-8303 کے پائلٹ نے لینڈنگ ترک کر کے گو اراؤنڈ پر جانے کا فیصلہ کیا تو فل تھروٹل پر سب سے زیادہ پاورفل تھرسٹ یعنی ٹوگا تھرسٹ اپلائی کی گئی۔ جہاز کے انجن رگڑ کھانے کی وجہ سے متاثر ہو چکے تھے، لہذا جہاز اوپر اٹھا تو صحیح مگر مطلوبہ بلندی تک نہ پہنچ سکا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اگر کسی گاڑی کا انجن کمزور ہو اور آپ اسے 40 یا 50 کی سپیڈ پر چلا رہے ہو تو شاید یہ کام کرتا رہے، لیکن جب آپ فل ایکسیلیٹر دبا کر گاڑی کو 200 کی سپیڈ پر لے جائیں گے تو انجن جواب دے جائے گا اور آپ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں گے۔ PK-8303 کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ انجن نمبر 2 جو زیادہ متاثر ہوا تھا وہ تو ری سٹارٹ ہی نہیں ہوا، یوں سارا بوجھ انجن نمبر 1 پر منتقل ہو گیا۔ اس موقع پر کراچی ٹاور نے کراچی اپروچ کو کال کر کے آگاہ کیا کہ طیارے نے لینڈنگ گیئر کے بغیر اترنے کی کوشش میں
رن وے پر رگڑ کھائی ہے۔ کراچی اپروچ نے ٹاور سے پوچھا کہ اب کیا پوزیشن ہے، تو بتایا گیا کہ طیارہ رن وے کے آخری حصے کے اوپر پرواز کر رہا ہے۔ ناگہانی صورتحال کے پیش نظر ایئرپورٹ پر ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو بتایا کہ ہم چکر لگا کر آ رہے ہیں، ILS 25L پر واپس آئیں گے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کی طرف سے کہا گیا کہ آپ 3000 فٹ کی بلندی پر جائیں اور 110 کے زاویے سے مڑ کر واپس آئیں۔ پائلٹ تصدیق کرنے کے لیے پوچھتا ہے کہ بائیں طرف مڑنا ہے اور ایئر ٹریفک کنٹرولر وہی بات دہراتا ہے۔ Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 left. Descend left heading 110, climb 3000. Left heading confirm. From left heading 110, climb 3000. یہاں تک صورتحال اتنی گھمبیر نہیں ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ PIA کی یہ پرواز گھوم کر واپس بحفاظت لینڈ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن پھر وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نشاندہی کرتا ہے اور PK 8303 کے پائلٹ کو بتاتا ہے کہ آپ کو 3000 فٹ کی بلندی پر پہنچنے کو کہا گیا تھا اور آپ نہ صرف 2000 فٹ کی بلندی پر ہیں بلکہ آپ کا الٹیچیوڈ مسلسل کم ہو رہا ہے۔ 8303, you are jumping altitude 2000. Sir, we have just give me 2000. So maintain 2000. Copy it, sir. We are now maintaining, trying to maintain. بات بن نہیں پا رہی۔ پائلٹ کو حالات کی نزاکت کا احساس ہو چکا ہے اور وہ کوئی واضح جواب دینے کے بجائے اٹک کر بولتا ہے اور کہتا ہے 2000 فٹ کی بلندی ہی اسائن کر دیں۔ کنٹرولر بھی حالات کی نزاکت کا ادراک کر لیتا ہے، اس لیے وہ مزید کوئی بات پوچھے بغیر کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے 2000 فٹ کی بلندی ہی مینٹین کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ پائلٹ نے بتانے میں تاخیر کی، ورنہ جب الٹیچیوڈ کم ہو رہا تھا تو دراصل اس وقت جہاز کے دونوں انجن فیل ہو چکے تھے۔ ذرا پائلٹ کی جھنجھلاہٹ ملاحظہ فرمائیے۔ 8303 approach. Ji, sir. Appears to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. اس کے بعد کاکپٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرول کے درمیان ہونے والی کمیونیکیشن خاصی توجہ طلب اور اہم ہے۔ دراصل ایئر ٹریفک کنٹرولر نے گو اراؤنڈ کے لیے ایک فلائٹ پاتھ دیا تھا کہ سیدھے جائیں اور 110 کے زاویے سے بائیں طرف مڑ کر واپس آئیں تاکہ آپ کی لینڈنگ اپروچ ٹھیک ہو۔ لیکن جب PK 8303 کے انجن کام کرنا چھوڑ گئے تو پائلٹ نے سوچا کہ شاید اتنا لمبا چکر لگا کر واپس نہ آیا جا سکے، اس لیے وہیں سے موڑ کاٹ لیا اور ایئر ٹریفک کنٹرول کو پوچھنا پڑا فیئر ٹو بی ٹرننگ لیفٹ۔ اس کے جواب میں پائلٹ نے بتایا کہ ہم ڈائریکٹ اپروچ کریں گے کیونکہ انجن فیل ہو گیا۔ یہاں ایک اور حیران کن سوال پوچھا جاتا ہے۔ Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. ایئر ٹریفک کنٹرولر نے بیلی لینڈنگ سے متعلق سوال اس لیے پوچھا کہ جب پہلی بار جہاز نے لینڈنگ کی کوشش کی تو لینڈنگ گیئر ڈاؤن نہیں ہوئے۔ اب اگر جہاز ایک مرتبہ پھر پیٹ کے بل نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے تو انجن کے رن وے سے رگڑ کھانے کی وجہ سے آگ لگ سکتی ہے۔ تو ایئر ٹریفک کنٹرولر دراصل اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہے تاکہ ایسی صورت میں آگ بجھانے والے آلات کو تیار رہنے کا حکم دیا جا سکے، لیکن یہاں پائلٹ نے تیسرے اور آخری بلنڈر کا ارتکاب کیا جس کے بعد بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ پائلٹ اس قدر تناؤ میں ہے کہ وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے پاتا اور اس کے بعد جب بتایا جاتا ہے کہ دونوں رن وے دستیاب ہیں، آپ اپنی سہولت کے مطابق کسی پر بھی لینڈ کر سکتے ہیں، تو اس کے جواب میں پائلٹ صرف راجر کہہ پاتا ہے۔ جب ایئر ٹریفک کنٹرولر کی طرف سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ایک بار پھر بیلی لینڈنگ کریں گے تو پائلٹ نے گھبرا کر لینڈنگ گیئر ڈاؤن کر دی۔ اگر لینڈنگ گیئر نہ کھلتے تو شاید جہاز اس قدر نیچے نہ آتا اور رن وے تک بآسانی پہنچ پاتا۔ جہاز کے دونوں انجن بند ہو چکے تھے۔ اب جہاز گلائیڈ کرتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ جب لینڈنگ گیئر کھل گئے تو ڈریگ کی وجہ سے نہ صرف جہاز کی رفتار کم ہو گئی بلکہ اس کی بلندی بھی کم ہونے لگی۔ اگرچہ غلطی کا احساس ہونے پر فوری طور پر لینڈنگ گیئر اوپر کر لی گئے، لیکن بعض غلطیاں ناقابل تلافی ہوتی ہیں۔ دونوں انجن فیل ہونے کے باعث پاور سپلائی رک گئی تو 6 سیکنڈز کے لیے کاکپٹ وائس ریکارڈر بھی بند ہو گیا، مگر خودکار نظام کے تحت ہوائی جہاز کے پر کے نیچے لگی ایئر ٹربائن چالو ہو جانے کے بعد برقی سپلائی بحال ہو گئی تو اس نے پھر سے کام شروع کر دیا۔ فرسٹ آفیسر نے پائلٹ کو کہا رفتار بڑھائیں، اس پر کپتان نے کہا میں کیسے رفتار بڑھاؤں، یعنی دونوں انجن فیل ہو چکے ہیں تو کیسے رفتار بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر پائلٹ نے کچھ سوچ کر ایئر ٹریفک کنٹرول سے پوچھا
کیا ہمارے پاس یہاں فیصل ایئر بیس ہے؟ شاید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہاں لینڈ کر جائیں۔ طیارہ 700 فٹ کی بلندی پر آ چکا تھا۔ 2:39:44 پر پائلٹ نے کیبن کریو کو مخاطب کر کے کہا لینڈنگ کے لیے تیار ہو جائیں، مگر یہ بات اب نوشتہ دیوار تھی کہ رن وے تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ سامنے کثیر المنزلہ عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ یہی وہ وقت تھا جب کو پائلٹ عثمان اعظم نے حالات قابو سے باہر ہو جانے پر ہنگامی کال کی، مے ڈے مے ڈے۔ Clear, Mayday, 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 Pakistan 8303. Pakistan 8303, roger sir, both runways available to land. 2:39:54 پر پائلٹ نے اردو میں کہا فلیپس مت لو، فلیپس نہ لو۔ اب طیارہ زمین سے صرف 400 فٹ کی بلندی پر تھا۔ 24 سیکنڈز بعد یعنی 2:40:18 پر یہ بدقسمت طیارہ ایئرپورٹ کے قریب ماڈل کالونی میں 3 منزلہ گھر کی عمارت پر بنائی گئی پانی کی ٹینکی سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ جب یہ حادثہ پیش آیا تو جہاز رن وے سے صرف 1340 میٹر دور تھا، یعنی بائی لاس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایئرپورٹ کے قریب کثیر المنزلہ عمارتیں نہ بنائی گئی ہوتی تو تب بھی شاید یہ طیارہ حادثے سے بچ سکتا تھا۔ جب یہ طیارہ نیچے گرتے ہوئے کسی عمارت سے ٹکرا کر تباہ ہوا تو CCTV فوٹیج کے ذریعے یہ مناظر محفوظ ہو گئے۔ طیارے کا ملبہ ماڈل کالونی کے گھروں کی چھتوں اور گلی میں پھیل گیا۔ بالعموم جب کوئی طیارہ حادثے کا شکار ہوتا ہے تو پیچھے یعنی ٹیل کی طرف بیٹھے مسافر نسبتاً محفوظ رہتے ہیں، مگر PK 8303 میں سوار جو 2 مسافر زندہ بچے ان میں سے ایک سب سے پہلی نشست C1 جبکہ دوسرے مسافر F8 پر براجمان تھے۔ بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود جہاز میں سب سے آگے کاکپٹ کے بالکل ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ تو جہاز کے ٹکراتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ان کی سیٹ اچھل کر باہر گلی میں کھڑی کار کے بونٹ پر گری اور وہاں سے انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ محمد زبیر جو پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، ان کی ونڈو سیٹ تھی F8، ان کے ہوش و حواس برقرار رہے، سیٹ سلامت رہی۔ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سیٹ بیلٹ کھولا، باہر نکل کر جہاز کے ونگز پر چلنا شروع کیا اور پھر نیچے گلی میں چھلانگ لگا دی، جہاں سے انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ ظفر مسعود جب صحت یاب ہوئے تو ستمبر 2020 میں انہوں نے ایک بار پھر PIA کی پرواز سے سفر کیا تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس حادثے کے حوالے سے فائنل انویسٹیگیشن رپورٹ PIA یا سول ایویشن ہی نہیں ہمارے پورے نظام کی خامیوں کو آشکار کرتی۔ بتایا گیا ہے کہ طیارہ بالکل ٹھیک تھا، کسی قسم کی فنی خرابی نہیں تھی۔ یہ حادثہ قواعد و ضوابط کی عدم پیروی اور ایئر ٹریفک کنٹرول کی ہدایات کو نظر انداز کرنے کے سبب پیش آیا۔ PIA کے ریکارڈ کے مطابق کپتان 58 سالہ پائلٹ سجاد گل نے گزشتہ 12 ماہ کی فلائٹ ہسٹری میں کئی غیر مستحکم اپروچز کی تھی، جنہیں نہ صرف روکا اور درست نہیں کیا گیا بلکہ ان کا سلسلہ جاری رہا اور آپریٹر یعنی PIA نے غیر مؤثر SMS یعنی سیفٹی مینجمنٹ سسٹم اور FDA یعنی فلائٹ ڈیٹا مینجمنٹ پروگرام کے نفاذ میں خامیوں کی وجہ سے اس کی مؤثر نگرانی کو یقینی نہیں بنایا۔ بالفاظ دیگر کپتان سجاد گل طیارے کے حادثے سے 1 سال قبل کئی بار مسلسل غیر مستحکم طریقے سے پروازیں اتارتے اور اڑاتے رہے، قواعد کی خلاف ورزی کرتے رہے، چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کے باعث اپنے اس غیر ذمہ دارانہ اور غیر پیشہ ورانہ طرز عمل کو ارادتاً یا غیر ارادتاً دہراتے رہے۔ کپتان چونکہ اس قسم کی مہم جوئی کے عادی تھے اور انہیں یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی کہ اس قسم کی حرکتوں پر نہ ایئر لائن اور نہ سول ایویشن ان کا کچھ بگاڑ پائے گی، اس لیے انہوں نے ایک بار پھر اپنی ہٹ درمی اور ضد کی روش اپنائی اور ایک تباہ کن راستے کا انتخاب کیا۔ کپتان سجاد گل کو پاکستان سول ایویشن کی طرف سے 1 سال کے عرصے میں فلائٹ ڈیوٹی کی خلاف ورزی یعنی پرواز اڑانے کے اوقات کار سے تجاوز کرنے پر شوکاز نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا۔ لیکن اس سے اگلی بات زیادہ تشویشناک ہی نہیں ہمارے عدالتی نظام پر بھی سوالیہ نشان چھوڑتی ہے۔ کپتان سجاد گل نے جب 1996 میں PIA میں بطور کیڈٹ پائلٹ بھرتی ہونے کے لیے درخواست دی تو وہ نفسیاتی جائزے کے دوران فیل ہو گئے۔ ماہرین نفسیات نے لکھا کہ امیدوار افسری ذہنیت، غالب آنے والا، ہٹ درم اور اپنی رائے مسلط کرنے والی ذہنیت کا مالک ہے۔ ان کے اندر حکام بالا کے فیصلوں کی پرواہ نہ کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اس میں میکینیکل سپیس کے آپس میں تعلق کی سمجھ بوجھ کم ہے، دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت ناکافی ہے، اس لیے مسترد کیا جاتا ہے۔
سجاد گل نے 5 رکنی پرائیویٹ ماہرین نفسیات کے پینل سے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا، مگر پی آئی اے نے قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ پالیسی تبدیل ہو چکی تھی اور اب یہ اصول مرتب کیا گیا تھا کہ پی آئی اے کے تشکیل کردہ ماہرین نفسیات کے بورڈ کے علاوہ کسی اور کا فٹنس سرٹیفکیٹ قبول نہیں کیا جائے گا۔ سجاد گل نے وفاقی محتسب سے رجوع کر لیا اور موقف اختیار کیا کہ انہوں نے نئی پالیسی بننے سے پہلے بھرتی ہونے کی درخواست دی تھی، لہٰذا اس پالیسی کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا۔ وفاقی محتسب نے سجاد گل کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ پی آئی اے نے عدالت میں اس فیصلے کو چیلنج کیا اور موقف اختیار کیا کہ یہ انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے، کوئی خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔ عدالت سے بھی پی آئی اے کی اپیل مسترد ہو گئی تو سجاد گل بطور پائلٹ بھرتی ہو گئے۔ میری دانست میں اس حادثے اور انسانی جانوں کے ضیاع کے ذمہ دار وہ وفاقی محتسب اور اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان بھی ہیں جنہوں نے جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے غلط فیصلے کیے۔ 1995 سے 1998 تک وفاقی محتسب کے منصب پر سندھ ہائی کورٹ کے سابق جج اور سابق نگران وزیر جسٹس سے ریٹائرڈ عبدالشکور سلام براجمان تھے۔ پی آئی اے کی اپیل خارج کر کے سجاد گل کے حق میں فیصلہ کرنے والے جج صاحبان کون تھے، یہ بات بھی تھوڑی سی تگ و دوب کر معلوم کی جا سکتی ہے۔ یہ تھی پی آئی اے کی پرواز PK 8303 کی کہانی۔ اب تک لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔